رحمان الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ میں ہوں قاسم خان سوری، عمران خان کا سپاہی۔ میرے پاکستانیوں، آج سے 3 سال پہلے میں خود موجود تھا عمران خان صاحب کے گھر زمان پارک میں۔ آج میری آنکھوں کے سامنے 3 سال پرانا وہ منظر نظر آ رہا ہے، وہ ظلم، وہ زیادتی، وہ بربریت۔ اور جب رجیم چینج آپریشن ہو گیا تھا اور عمران خان صاحب کی منتخب حکومت کو گرا دیا گیا تھا، 1 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا تھا، خان صاحب پر قاتلانہ حملے ہو چکے تھے اور خان صاحب کو ایک قسم کا محصور کر دیا گیا تھا زمان پارک کے اندر۔ عمران خان صاحب جاتے تھے ہر عدالت میں پیشی پر، اس لیے کہ کیس پہ کیس بنتے جا رہے تھے ان پہ، اور ایک قافلے کی صورت میں ہم ان کے ساتھ جاتے تھے۔ اکثر میں ان کی گاڑی کے اوپر بھی بیٹھا ہوتا تھا۔ جب بھی وہ کہیں پہ بھی جا رہے ہوتے تھے عدالت کے اندر پیشی میں، کبھی اسلام آباد جا رہے ہیں، لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہو رہے ہیں، تو وہ دن میری آنکھوں کے سامنے آ رہا ہے جب نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی تھا، جو آپ کو پتہ ہے کہ خاصم خاص ہے عاصم منیر کا۔ تو یہ جو ظلم اور بربریت کی جو کہانی ہے، یہ جو رجیم چینج آپریشن کے بعد لندن پلان جو تھا، جس میں جو ہے واپس نواز شریف کو لایا گیا ڈیل کے ذریعے، اور لندن پلان پہ اس زمانے میں عمل درآمد کرا رہے تھے، اور جو ان کا ارادہ تھا کہ عمران خان کو اسکرین سے ہٹایا جائے، ان کو جیل میں ڈال دیا جائے۔ تو میں آپ کو اپنی ایک ویڈیو بھی دکھاتا ہوں، تصاویر بھی، آپ اس میں سنیں کہ کس طرح میں اس وقت بھی کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کو یہ جیل میں ڈالنا چاہتے ہیں اور منظرنامے سے ہٹانا چاہتے ہیں، جو آج سچ ثابت ہوا۔ اور تقریباً 952 دن ہو گئے عمران خان صاحب کو جیل میں بند ہوئے 3 ماہ سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے۔ ان کو جو ہے وہ قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے، ان کی آنکھ کی بینائی جا رہی ہے، لیکن ان کو اسپتال میں ایڈمٹ نہیں کیا جا رہا، فیملی سے نہیں ملنے دیا جا رہا، ان کے ذاتی معالجین سے نہیں ملنے دیا جا رہا۔ میں اس ٹائم عمران خان کی رہائش گاہ کے باہر زمان پارک میں کھڑا ہوں۔ کل سے جس بربریت اور جس دہشت گردی سے یہ امپورٹڈ سرکار کی جو باندی حکومت ہے، یہاں پہ نگران حکومت، یہ جس طرح بربریت کا مظاہرہ کر رہی ہے، اٹیک پہ اٹیک کر رہی ہے، یہاں پہ شیلنگ کر رہی ہے، گولیاں چلا رہی ہے، اور کل سے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی حفاظت کے لیے لوگ نکلے ہوئے ہیں، نوجوان، بچے، بوڑھے، مائیں، بہنیں سب آئی ہوئی ہیں اور دفاع کر رہی ہیں اس ناجائز حکومت کا۔ اور آج کا دن 15 مارچ یہ وہ دن ہے جس میں پوری مسلمان امہ کے لیے عمران خان صاحب نے اسلامو فوبیا کا دن منایا، اور آج اسی دن عمران خان کو پکڑنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ ہم سب نے بچانا ہے، روکنا ہے اس امپورٹڈ سرکار کے یہ جو لندن پلان ہے، اس کو روکنا ہے۔ میری تمام غیرت مند لاہوریوں سے اپیل ہے کہ نکلیں باہر، اپنی حقیقی آزادی کے لیے نکلیں اور زمان پارک پہنچے، اور اس امپورٹڈ سرکار کا یہ جو لندن پلان ہے اس کو خاک میں ملا دیں۔ 24 گھنٹے سے زیادہ ورکر یہاں پہ موجود ہیں، جذبے کے ساتھ کل 2 بجے سے ابھی تک کھڑے ہوئے ہیں۔ میری گزارش ہے کہ نکلیں اپنی حقیقی آزادی کے لیے، اس ملک کو بچانے کے لیے، اپنی آنے والی نسل کے لیے باہر آنا پڑے گا، مقابلہ کرنا پڑے گا، اور پاکستان کو حقیقی معنوں میں آزاد کرنا پڑے گا۔ جلدی پہنچیں زمان پارک عمران خان کی رہائش گاہ کے باہر۔ لاہوریوں، جو بھی ارد گرد لاہور کے رہنے والے لوگ ہیں، وہ بھی پہنچیں اور ثابت کریں کہ عوام کی طاقت اللہ کی طاقت کے بعد واحد طاقت ہے جو عمران خان کے ساتھ ہے۔ جس طرح کل سے زمان پارک پہ پولیس نے دھاوا بولا ہوا ہے، بربریت، ظلم، اور جس طریقے سے یہ لوگوں کو مار رہے ہیں، آنسو گیس پھینک رہے ہیں، واٹر شیل پھینک رہے ہیں، گولیاں انہوں نے چلائی ہیں، اور صرف لندن پلان کو کامیاب بنانے کے لیے کہ ایک چور جو بھاگا ہوا اس ملک سے، جو نااہل ہے، جس کو عدالت نے جو ہے وہ سزا دی ہوئی ہے، وہ شخص لندن میں بیٹھ کے چاہتا ہے کہ کسی طرح عمران خان کو گرفتار کر کے اسلافوں کے پیچھے لے جایا جائے۔ ہمارے لیڈر پر پہلے بھی قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے۔ یہ عمران خان کو اسکرین سے ہٹانے کی کوشش ہے کہ کسی طرح عمران خان منظر عام سے ہٹ جائے اور ان کی دوبارہ چوروں اور غلاموں کی بادشاہ آ جائے۔ میری یہ سیدھا کلاشن کا فائرنگ کی ہے، یہ دیکھیں کلاشن کے خالی کھول پڑے ہوئے ہیں، یہ مقبوضہ کشمیر انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ آپ نے دیکھا
کہ میں کس طرح اس میں کہہ رہا ہوں کہ یہ لندن پلان کو کامیاب کرنے کے لیے نواز شریف اور چوروں کو لٹیروں کو واپس لانے کے لیے NRO2 جو انہوں نے دیا، اربوں روپے کی ان کی کرپشن انہوں نے معاف کرائی، اور عمران خان صاحب کو منظر عام سے ہٹانے کا جو پلان تھا، خدا نہ خواستہ پہلے قتل کرنے کا جو پلان بنا وہ ناکام ہوئے، تو پھر جیل میں ڈالنے کا پلان، اور ان کو جو ہے وہ سیاسی طور پر غائب کرنے کا جو پلان تھا، وہ آج اس کو جو ہے تقریباً آپ دیکھیں 952 دن ہو گئے ہیں کہ خان صاحب جیل میں ہیں، اور بشرا بی بی کو 688 دن ہو گئے ہیں، ان کو بھی بے گناہ جو ہے وہ جیل میں رکھا ہوا ہے، صرف عمران خان صاحب کو اذیت دینے کے لیے، تنگ کرنے کے لیے، کسی طرح وہ ٹوٹ جائیں، کسی طرح وہ ڈیل کر لیں۔ ہماری پنجاب کی قیادت بھی جیل میں ہے۔ تو وہ دن میں آپ کو بتاؤں کہ ہم سارے لیڈرشپ، میں تھا، مراد سعید، زلفی بخاری، وہاں پر اجاز چودھری تھے، میاں محمود الرشید، جتنے بھی سرفراز عمر چیمہ، اور پوری قیادت پاکستان سے آئے ہوئے تھے، ٹکٹ ہولڈرز بھی تھے، احمد خان نیازی اور اس کی ٹیم بھی جو خان صاحب کی حفاظت کے لیے وہاں پہ وہ بھی موجود تھے، اور جس بربریت سے وہاں پہ آنسو گیس پھینکی گئی، نہ خواتین کا لحاظ کیا گیا، نہ بچوں کا، واٹر شیل مارے گئے، ربڑ کی گولیاں، حتیٰ کہ میں، آپ دیکھیں، یہ آپ ویڈیو دیکھیں، اس کے اندر میرے ہاتھ میں کلاشن کوف کے خالی خول ہیں، تو انہوں نے کلاشن کوف سے بھی فائر کیا، اور بختر بند گاڑی سے زمان پارک عمران خان صاحب کی رہائش گاہ کا دروازہ توڑنے کی کوشش کی، اور شدید شیلنگ تھی۔ ہم نے جو ہے وہ وہاں پہ مزاحمت کی، تمام لوگوں نے پرامن رہتے ہوئے، ہم تو نہتے تھے، ہمارے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ آپ یقین کریں اس دن جو ہے وہ پاکستان کی جمہوریت پہ حملہ ہوا، عمران خان صاحب کا گھر ایک علامت ہے جمہوریت کی، اس پر انہوں نے حملہ کیا، بے شرمی کی انتہا انہوں نے کر دی تھی، اور اب آپ دیکھیں 3 سال کا عرصہ ہو گیا ہے۔ آج مجھے وہ میرے آنکھوں کے سامنے وہ منظر آ رہا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے بربریت سٹارٹ کی، اور اس کے بعد انہوں نے پھر 9 مئی کا ڈرامہ بھی رچایا۔ یہ تو مارچ ہے، اور مارچ کے بعد اپریل، مئی میں انہوں نے 9 مئی کا پھر ڈرامہ رچا کر جو ہے وہ پورا فکس کرنے کی کوشش کی PTI کو، کہ کسی طرح انہیں دہشت گرد قرار دے دیں، ان کو جو ہے ملک دشمن قرار دے دیں۔ انہوں نے شہداء کے مجسمے توڑے ہیں، انہوں نے جو ہے وہ آرمی ہاؤسز پر اٹیک کیا ہے، GHQ پہ، یہ سب جھوٹ تھا۔ آج ثابت ہو گیا ہے کہ عمران خان کے سارے کیسز جھوٹے ہیں، ہم سب پر جو کیسز ہیں۔ تو وہ دن ایک ایسا دن تھا کہ ریاستی طاقت کے مقابلے میں ہم تمام جو تھے نہتے تھے، ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا، اور آج تاریخ نے ثابت کر دیا ہے کہ 3 سال بعد بھی جو خدشات اس زمانے میں ہمارے تھے، جو میں خود بول رہا ہوں، اپیل کر رہا تھا لوگوں کو، اس ٹائم ویڈیو پیغام دے رہا تھا، وہ سچ ثابت ہو گئے ہیں۔ عمران خان صاحب سے یہ خوفزدہ ہیں، ان کو ہٹانا چاہتے ہیں، اور اس وقت تک بھی جو ہے وہ ہم مزاحمت کر رہے تھے پرامن طریقے سے۔ تو اب بھی آخری راستہ یہی ہے مزاحمت کا، اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ 25 کروڑ عوام ہے پاکستان کی، جب تک پاکستان کی عوام نہیں نکلے گی، دیکھیں جب تک ہم خود نہیں نکلیں گے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ اسی طرح نظام کو جگڑتے جا رہے ہیں۔ انہوں نے 26ویں ترمیم، 27ویں ترمیم کر کے عدلیہ کو بھی باندھی بنا دیا ہے، فورسز کو استعمال کرتے ہیں، پولیس کو استعمال کرتے ہیں، اور ہر طرف جو ہے وہ ایک انہوں نے جو ہے کنٹرولڈ سسٹم بنایا ہوا ہے، پورا مارشل لا لگا ہوا ہے، عاصم لا لگا ہوا ہے پورے ملک کے اندر۔ تو 3 سال پہلے کی جو میں نے آپ کو اپنی ایک یادداشت بتائی، ایک تکلیف دہ یادداشت، لیکن اس میں لاہوری نکلے ہوئے تھے، دفاع کر رہے تھے، نوجوان موٹر سائیکلوں پہ آتے تھے، انہوں نے ناکے پہ ناکہ لگایا ہوا تھا، زمان پارک کے ارد گرد سے گھیرا لگایا ہوا تھا پورا، اور اس کے باوجود وہاں پہ مائیں بہنیں بھی کھڑی تھیں۔ آپ یقین کریں وہ منظر، وہ جوش اور وہ جو جذبہ تھا، وہ میرا بھی خون جو ہے وہ گردش کرنے لگ گیا ہے کہ کس طرح جو ہے وہ بشرا بی بی بھی وہاں پہ نکلتی تھی عمران خان صاحب کے ساتھ، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ان کا پیر بھی زخمی تھا۔ ہم وہاں پہ موجود تھے، اندر عمران خان صاحب کے گھر میں بھی، پھر باہر نکلتے تھے، لوگوں کے ساتھ ان کو حوصلہ دیتے تھے، ملتے تھے، مقابلہ کر رہے تھے۔ ہمارے پاس کیا تھا؟ میرے پاس آپ یقین کریں ایک پٹو، ایک چادر تھی، جب آنسو گیس آتی تھی تو منہ پہ رکھ لیتا تھا، یا کچھ بھی نہیں تھا۔ لوگ بیچارے ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہوتے تھے،
کوئی جو ہے وہ بیہوش ہو رہا ہوتا تھا، آنسو گیس اتنی شدت سے تھی۔ خیبر پختونخوا سے بھی نوجوان، بلوچستان سے، سندھ سے ہماری قیادت، گلگت بلتستان سے اور کشمیر سے، تو ایک گلدستہ عمران خان نے جو بنایا ہے قوموں کا، وہ یہ تھی عمران خان کی سوچ اور فکر، جس کے مقابل میں اس کو کچلنا چاہ رہے ہیں یہ ہمارے عاصم منیر رجیم اور اس کے ہواری، جو آج آپ دیکھیں کہ آج کس طرف ملک کو لے کر جا رہے ہیں۔ مہنگائی کا طوفان آ چکا ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جو جہاز لیا ہے پنجاب میں، اب وہ جہاز میں جو ہے وہ ٹک ٹاکر وزیر اعلیٰ مریم صفدر کا جو بیٹا ہے، جس کی بھی شادی ہوئی ہے، جنید صفدر، وہ ہنی مون کے لیے گیا ہوا ہے۔ آپ سوچو کہ وہ ہنی مون کے لیے ویانا آسٹریا گیا ہوا ہے۔ یہ آپ سوچیں کہ اس ملک کی وزیر اعلیٰ ہے جس میں 3 کروڑ سے زیادہ بچے اسکول میں نہیں جا سکتے ہیں، جس میں جو ہے وہ تیزی سے غربت کی لکیر سے عوام جا رہی ہے، اور مقروض ملک ہے، بھیک مانگ رہا ہے۔ اس کا چاچا جو ہے وہ بھیک مانگتا ہے جا جا کے، اور وہ کہتا ہے کہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے بھیک مانگنا، اور وہ سارے پیسے جو لاتے ہیں پھر اپنی جیبوں میں ڈال لیتے ہیں۔ تو ایک طرف آپ دیکھیں وزیر اعلیٰ کا جو ہے وہ بیٹا ہنی مون منا رہا ہے، اس سے پہلے یہ ویلنٹائن ڈے پر استعمال ہو رہا تھا، جہاز ہواؤں میں گھوم رہا تھا لاہور کی۔ اور دوسری طرف آپ عوام کو دیکھیں کہ جو ریڑھی بان ہیں، اگر وہ بھی روڈ پہ ریڑھی لے کے آتے ہیں تو یہ اس کو اتنی نفرت ہے غریبوں سے، ان کی ریڑھیاں اٹھا لیتے ہیں، ان کی ریڑھیاں توڑ دیتے ہیں اور ظلم کرتے ہیں غریبوں کے ساتھ۔ تو یہ انجسٹس کے خلاف عمران خان مزاحمت کر رہے تھے اور نکلے ہوئے تھے، کوشش کر رہے تھے